تو جو ہے تو ملازمین کی بھی ایک انتہا ہے, حد ہے. ملازمین کو آپ نے 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ موقع دیا, یہ تھوڑی بار بار بھائی رخصت چھٹی کرو ورنہ کمپنی کا بیڑا غرق ہو جائے گا. ساری جتنی ترقی اچھی کمپنیاں ہوتی ہیں وہ بھی امپلائز کو ایک حد تک مہلت دیتی ہیں, اس کے بعد کہتی ہیں بھائی یہ تیرے ماموں کا گھر نہیں ہے, ہماری کمپنی کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. ہر جگہ یہی اصول ہے, تو اسلام کا بھی یہی اصول ہے. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو, ایک شخص کو, صحابی نہیں سوری, ایک غیر مسلم کو پکڑا جاسوسی کرتے ہوئے. آپ نے حکم دیا اس کی گردن اڑا دو. اس نے کہا میری 6 بیٹیاں ہیں. نبی کو ترس آ گیا, یار 6 بیٹیوں کا کیا ہوگا, جرم بہت بڑا تھا. جاسوسی کس کی کر رہا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور جاسوسی کا مقصد کیا تھا؟ آپ کو شہید کروانا. لیکن آپ نے اس کی بیٹیوں کا جب سنا تو چھوڑ دیا. اس کو شرم نہیں آئی, دوبارہ جاسوسی کے لیے آیا, پھر پکڑا گیا. پھر آپ نے اس کے حکم دیا گردن اڑانے کا. اس نے کہا کہ میری 6 بیٹیاں ہیں. آپ نے فرمایا لا یلدغ المؤمن من جحر مرتين, مسلمان کو ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جا سکتا. یعنی اب بھی ہم اگر چھوڑ دیں تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہمیں تیرا خیال ہے, اپنا خیال نہیں ہے, اپنے ساتھیوں کا خیال نہیں ہے. جاسوسی کر کے جائے گا, ہمارے ساتھی شہید ہو جائیں گے, ہم نے پہلے اپنے لوگوں کی جان بچانی ہے. تو یہ نبی کی سیرت میں بھی ملتا ہے. لا محدود نہیں ہے کہ بس سب بھائی لیڈر, تو اس کو تھوڑی کہتے ہیں لیڈر, ہر چیز کی ایک لمٹ ہے. تو یہاں بھی اللہ نے بتایا کہ اللہ بری بات کو پسند نہیں کرتا, سخت لہجے کو پسند نہیں کرتا, لیکن جواب میں, کس میں؟ جواب میں, تاکہ لوگ تمہیں کھا نہ جائیں. تو اسی وجہ سے اللہ نے ہمیں غصہ بھی دیا. اللہ نے ہمیں خاص طور پہ مرد کو جو اللہ نے بھاری آواز دی ہے وہ اس لیے تاکہ گھر میں بیوی پر, استغفر اللہ, خواتین کہتی ہیں نا یہ تو ہمارے جیسا ہے, تو اللہ نے اس کو آواز بھاری کیوں دی ہے؟ اس لیے تو دی ہے تو تھوڑا سا یہ تم پہ روب رکھے, آپ ماتحت ہو کے چلیں. اور یہ اس لیے بھی کہ ہر چیز دلیل سے نہیں سمجھائے گا. یہ خواتین کہتی ہیں ایکچولی دلائل سے سمجھاؤ. بھائی دلائل سے سمجھانا ہوتا تو پھر اللہ نے مرد کو بھاری آواز کیوں دی ہوتی؟ کیوں آواز بھاری دی ہوتی اللہ نے؟ دیکھو پولیس کے پاس اسلحہ ہوتا ہے, اگر پولیس کا کام دلیل سے سمجھانا ہوتا تو بندوق لے کے کیوں آ رہے ہو بھائی؟ تو مناظرہ کرو نا, آن لائن مناظرہ کرو چور کے ساتھ. پولیس کہتی ہے ادھر بیٹھ, وہاں کورٹ میں جا کے دیکھیں گے ابھی, وہ کہے گا نہیں ایکچولی پہلے دلیل سے ثابت کرو کہ میرا یہاں بیٹھنا موبائل میں بنتا ہے. پولیس کہے گی دلیل تو کورٹ میں جا کے تیرا باپ دے گا, وہاں پہ ہمیں آرڈر آیا تبھی ہم بندوق لے کے آئے ہیں. تو اللہ میاں نے مرد کو جو بھاری آواز دی, مرد کو جو مردانگی دی ہے, وہ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ گھر میں جو جائز فیصلے, ناجائز نہیں, ان میں ہر بات دلیل سے نہیں سمجھائی جائے گی. بیگم کو بھی ایکچولی یہ تو قیامت آ جائے گی, ہر دلیل کا بیگم کے پاس جواب ہوتا ہے. آپ ادھر جواب دو گے, وہ آگے سے مناظرہ بغیر شرطوں کے, ایسا مناظرہ شروع ہوگا نا کہ مباہلے تک نوبت آ جائے گی. تھوڑے دنوں میں آپ مباہلہ کر رہے ہوگے, بیگم ٹھیک ہے تم اپنے ماموں چاچے سالے پھپھے لے کر آؤ, میں یہاں سے اپنے لے کر آتا ہوں, آسمان سے آگ آئے گی, جو سچا ہوگا وہ بچ جائے گا. یہ نوبت آئے گی اگر بحث شروع کر دی. ایک لمٹ ہوتی ہے بھائی, یہ بحث ختم, اب یہ میں نے بول دیا ہے تو اب یہ ہوگا. جائز چیزوں ناجائز باتوں میں نہ کیا کرو. تو یہ اللہ نے مرد کو بھاری آواز دی ہی, مرد اس لیے بنایا ہے کہ کبھی کبھار چنگیز خان بن کے نہ آئے, آرڈر دینا بھی سیکھے. وہ جب یہ بول دیا ہے تو یہ ہوگا. اب اس میں اب آپ کو آگے سے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے, یہ ہو چکا ہے. دا ڈیمیج ہیز بین ڈن. ہم بھی یہاں ہیں. اچھا خیر آگے چلتے ہیں میرے بھائی. تو ایک بہت اہم آیت یہ تھی اس میں. دوسری آیت یہ کہ اہل کتاب کے بیہودہ اعتراضات, کہ بھئی آسمان سے, یہودی عیسائی کہتے تھے آسمان سے کتاب نظر آئے, قرآن آئے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیں. یہودی کہتے دیکھو تورات حضرت عیسیٰ علیہ السلام, حضرت موسیٰ گئے نا کوہ طور پہ لے کے آ گئے, تو قرآن بھی ایسا ہی آ جائے, یہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیوں ہو رہا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا اس کا 2 جواب دیے. ایک تو صحابہ کو تسلی دی کہ ان کے بیہودہ باتوں پہ تنگ نہ ہوا کرو. وہ بہت زیادہ تنگ ہوتے تھے نا کہ بھئی ایسا ہی ہو جائے, اللہ پھر ایسے ہی نازل کر دے. اللہ اپنے طریقے سے نازل کر رہا ہے تھوڑی تھوڑی کر کے. تو دلیل سے جو اللہ نے جواب دیا وہ یہ کہ اے نبی, ان یہودیوں سے آپ کہیں کہ یہ تو اکیلے موسیٰ علیہ السلام ہیں جن کو ڈائریکٹ تورات مل گئی, اور کتنے پیغمبر پہلے ایسے گزرے ہیں جن کو تم بھی پیغمبر مانتے ہو, ان پر تو آسمان سے تھوڑی تھوڑی کر کے وحی نازل ہوتی تھی. انا اوحینا الیک کما اوحینا الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب, ہم نے آپ پر ایسے وحی نازل کی جیسے ابراہیم علیہ السلام پر, اسحاق علیہ السلام پر, یعقوب علیہ السلام پر, موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام پر, اور کتنے سارے پیغمبر ہیں. ان سب پہ تو یہ تو اکیلے موسیٰ ہیں, تو ان پیغمبروں کو تم بھی تو مانتے ہو, ان کا تو تم انکار نہیں کرتے کہ ان کو پوری کتاب اچانک کیوں نہیں مل گئی. تو یہ تو بعض حکمتیں تھیں جس کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ بلا کر پوری کتاب پکڑا دی گئی ہے. اور پھر جو صحابہ کو ٹینشن ہوتی تھی نا ان کے بیہودہ اعتراضات سے, تو اللہ نے صحابہ کو تسلی دی. فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک, اے صحابہ اور اے نبی آپ یہودیوں کے ان اعتراضات سے پریشان نہ ہو. ان موسیٰ علیہ السلام کو تو ہم نے تورات دی تھی نا, ان کے حساب سے انہوں نے ان کو کون سا مان لیا تھا؟ جب یہ تورات ملی تو یہ کہنے لگے ہم اس وقت ایمان لائیں گے کہ ہم اللہ کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ اللہ دے رہا ہے آپ کو کتاب, اللہ آپ سے ہم کلام ہو رہا ہے, اللہ آپ کو کتاب دے رہا ہے, پھر مانیں گے ہم. تو یہ اتنے ڈھیٹ لوگ ہیں. تو یہ نہیں ہے کہ ایسے آسمان سے کتاب آ جائے گی تو یہ سارے یہودی ادارے اسلام میں داخل ہو جائیں گے. ان کا مقصد انکار کرنا ہے, ضد اور ہر دھرمی ہے. تو انکار جس نے قسم کھا لی ہو تو وہ تو کچھ نہ کچھ میخیں نکالتا رہے گا. تو آپ کو اپنے کام میں لگا رہنا چاہیے, ان کے بیہودہ اعتراضات سے پریشان نہیں ہونا چاہیے. اس میں ہمیں ایک سبق کیا ملتا ہے بھائی, اگر ہم سیدھے راستے پہ چل رہے ہیں تو ہر اعتراض کرنے والے کے اعتراض کو لفٹ نہیں کرانی چاہیے, اور اس خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ اس کو اس اعتراض کا جواب مل گیا تو یہ اب نہیں کہ وہ کچھ اور نکال کے لے آئے گا, وہ کچھ اور نکال کے لے آئے گا. یہ ہمیشہ سے ہوتا آ رہا ہے اور بہت احکام میں زبردست جلدی میں پیش کر دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے اس میں کھانے پینے میں جو حلال چیزیں ہیں نا, گوشت میں جو حلال, ان کا بھی ایک اصول ضابطہ بیان کیا. آج یورپ امریکہ لوگ جاتے ہیں غیر مسلم میں سب چھوڑ چھاڑ دیتے ہیں, جو آیا کھا لیا, بسم اللہ پڑھ کے کھا لو, سب حلال ہے. ایسا نہیں ہے بھائی, بہت بڑی ٹینشن ہے غیر مسلموں میں حلال حرام کی فکر. تب پاکستان پھر ہمیں نعمت لگتا ہے, وہاں دیکھنا پڑتا ہے ہر چیز پہ. تو اللہ نے فرمایا حرمت علیکم المیتہ,
ہر طرح کا مردار، الف لام کا ترجمہ بنے گا ہر طرح کا مردار تم پر حرام. جو جانور اپنی موت مر جائے یعنی جس کو ذبح نہ کیا جائے وہ سب کیا ہیں؟ مردار. حدیث میں اس سے دو چیزوں کو مستثنیٰ کیا ہے. احلت لنا میتتان السمک والجراد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزیں، دو مردار حلال ہیں ہمارے لیے، ایک مچھلی اور ایک ٹڈی. وہ نہیں جو کھیتوں کو چٹ کر جاتی ہے ٹڈی، یہ حلال ہیں دونوں مردہ ہونے کے باوجود، یعنی زبانی ہوتے یہ. امام حنیفہ نے اسی سے استدلال کیا کہ سمندر میں صرف کیا حلال ہے؟ مچھلی. ٹھیک ہے اختلافی مسئلہ ہے، لیکن اس میں امام ابو حنیفہ کا موقف بہت مضبوط ہے. آج لوگ فوراً کہہ دیتے ہیں کہ کیکڑا حرام ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ ایک ایک چیز کو پکڑ کے شریعت نہیں بتائے گی یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے. ایسا تھوڑی ہے، اصول اور ضابطے بیان کیے جاتے ہیں. اور وہ جو قرآن مجید کی آیت ہے احل لکم صید البحر وطعامہ، کہ سمندر کا کھانا اور اس کا شکار تمہارے لیے حلال ہے، اس آیت کا سیاق و سباق دیکھیں آپ. وہ احرام کی پابندیوں کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جب تم احرام کی حالت میں ہو تو خشکی کا شکار تمہارے لیے حرام ہے، سمندر کا شکار تمہارے لیے حلال ہے. تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ سب کچھ حلال ہے، اس کا مقصد ہے کہ احرام کی پابندیوں کی وجہ سے جو شکار حرام ہوتا ہے اس کا وہ صرف خشکی کے جانوروں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، سمندر اور پانی کے جانوروں پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا. ورنہ اگر اس آیت کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ سمندر کی ہر مخلوق حلال ہے تو پھر سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ صحابہ تابعین میں کوئی ایک ضعیف روایت بھی نہیں ملتی کہ کسی صحابی نے یا تابعی نے مچھلی کے علاوہ کسی چیز کو کھایا ہو. کہیں بھی نہیں ملتی. کسی حدیث میں نہیں ملتا کہ کسی صحابی نے کیکڑا کھایا ہو، حالانکہ وہ لوگ شکار پہ جاتے تھے. اور ویسے بھی عرب تو تین طرف سے پانی میں ڈوبا ہوا ہے، جزیرہ ہے، جو پانی کے علاقے ہوتے ہیں وہاں تو بہت کھائی جاتی ہے مچھلی، تو ہمیں کہیں نہیں ملتا. تو یہ بہت بڑی دلیل ہے امام حنیفہ کی کہ سمندر کی صرف مچھلی حلال ہے. پھر وہ مچھلی ہو، بھلے ویل مچھلی ہو، وہ ایک نے پھینک دی لمبی کہ ویل مچھلی فقہ حنفی میں حرام ہے، اپنی طرف سے پھینکتا رہتا ہے بیٹھ کے، کوئی حرام نہیں ہے بھائی. خود ہی پھینکتا ہے کہ ویل مچھلی فقہ حنفی میں حرام ہے، پھر نیچے لوگوں نے اوپر نیگیٹو کمنٹس کیے ہوتے ہیں حنفیوں کو. دیکھو ابے تو پوچھ تو لو کسی حنفی عالم سے کہ حرام ہے بھی کہ نہیں ہے. جب مچھلی ہے تو کہاں سے حرام ہو گئی؟ خود منہ سے پھوٹ بھی رہے ہو مچھلی اور اس کو حرام بھی کہہ رہے ہو. تو مچھلی ہو تو ایک سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہر قسم کی مخلوق حلال ہے تو پھر صحابہ نے سے ثابت کیوں نہیں ہے؟ دوسرا اس سے بھی بڑا سوال ہے کہ سمندر میں ایسا گند نکلتا ہے نا کہ وہ چائنا والوں کے علاوہ کوئی بھی نہیں کھا سکتا. پھر تو مگرمچھ بھی حلال ہوگا، پھر تو کچھوا بھی حلال ہوگا، مگرمچھ کے انڈے بھی حلال ہوں گے، کچھوے کے انڈے بھی حلال ہوں گے. آپ کہہ سکتے ہو کچھوا تو خشکی کا جانور ہے، تو میں خشکی کے کچھوے کی بات نہیں کر رہا، پانی کے کچھوے کی بات کر رہا ہوں. آپ کہہ سکتے ہو بھائی کچھوا پانی کے علاوہ باہر بھی رہتا ہے، مگرمچھ پانی کے علاوہ باہر بھی رہتا ہے. زیادہ ٹائم کچھوا اور مگرمچھ وہ پانی میں گزارتا ہے، تو ایسے باہر تو کیکڑا بھی آتا ہے. پھر تو پانی کی مخلوق اسے کہا جاتا ہے جو زیادہ ٹائم پانی میں گزارے، کم ٹائم پانی سے باہر. میں ابھی افریقہ تیسرا یا چوتھا چکر تھا، جنگلوں میں ہی رہا ہوں. میں مگرمچھوں کو صبح سے لے کے شام تک ترستا تھا کہ تھوڑا سا باہر نکلا تاکہ ہم بھی تیری زیارت کر لیں. بہت تھوڑے ٹائم کے لیے باہر آتے ہیں، زیادہ ٹائم یہ کس میں گزارتے ہیں؟ پانی میں گزارتے ہیں. تو اس لیے صرف یہ کیکڑے کا مسئلہ نہیں ہے، اور ہم اس اختلافی مسئلے میں شدت نہیں کرتے، لیکن ہم اس لیے یہ اتنی مضبوطی سے بیان کر رہے ہیں کہ یہ ہمیں بیوقوف سمجھتے ہیں. پہلے زمانے میں جب اختلافی مسئلہ بیان ہوتا تھا تو کیسے ہوتا تھا؟ امام شافعی کیسے بیان کریں گے بھائی میری رائے میں یہ کیکڑا حلال ہے، شوافی اس طرح بیان کرتے ہیں، ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی رائے میں یہ جائز نہیں، ان کے یہ دلائل ہے، ہمارے یہ دلائل ہے، ختم. آج کیا کرتے ہیں یہ لوگ جو نئے نئے اسکالر آ رہے ہیں، مناظرے کے چیلنج، طنز، بدتمیزی، یہ اندھے مقلد ہیں، ان کے پاس دلائل نہیں ہے. ابھی وہ ایک قاری خلیل صاحب ہے نا، ان کا کلپ آیا کہ اتنا سخت لب و لہجہ اختیار کیا نا انہوں نے خواتین اور مردوں کی نماز میں فرق کے بارے میں. انہوں نے کہا میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں حنفی لوگ جو عورتوں کو کہتے ہیں سمٹ کے نماز پڑھیں، یہ اندھی تقلید میں کہتے ہیں. چلو ہم اندھی تقلید میں کر رہے ہیں. ابو حنیفہ کیوں قائل ہیں عورتیں سمٹ کے نماز پڑھیں؟ وہ بھی اندھی تقلید میں. امام شافعی کیوں قائل ہیں کہ عورتیں سمٹ کے نماز پڑھیں؟ وہ کس کی اندھی تقلید کر رہے ہیں؟ امام مالک جو مدینہ کے اتنے بڑے عالم جن کو آپ بھی مانتے ہو، تابعین کے دور کے، تابعین کے دور کے، کیا وہ بھی اندھی تقلید کر رہے ہیں؟ حالانکہ وہ بھی کس کے قائل ہیں عورتیں سمٹ کے نماز پڑھیں. امام احمد ابن حنبل جو امام بخاری کے استاد ہیں، وہ بھی کس کے قائل ہیں عورتیں سمٹ کے نماز پڑھیں. یہ سارے اندھے مقلد تھے. ایک آپ ہی دنیا میں آئے ہو قرآن و سنت کو سمجھنے والے، اور پھر دلیل کیا دے رہے ہیں؟ وہ میرا کلپ چلا دینا ان کے ساتھ. مجھے قاری خلیل سے ذاتی بغض نہیں ہے، آپ اختلافی مسئلہ آپ کی اگر رائے ہے تمیز کے دائرے میں بھی بیان کر سکتے ہو، لیکن یہ لوگ ایسے بیان کرتے ہیں کہ قرآن و سنت ان پہ اترا ہے، باقی پوری امت ہزاروں سال سے صدیوں سے گھاس کھا رہی تھی، کسی کو قرآن و سنت سمجھ میں آیا ہی نہیں ہے، ان پہ نازل ہوا ہے. یہ ہے جو ہمیں سمجھائیں گے. غلط مسئلہ اور اتنے کانفیڈنس کے ساتھ. اور دلیل کیا دی ہے؟ پہلے تو الزام لگائی اندھے مقلد ہیں، اور دلیل کیا دے رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے بھی نبی تھے اور مردوں کے بھی نبی، تو جیسے نبی نے نماز پڑھی ہے عورتیں بھی ویسے ہی نماز پڑھیں. دلیل سمجھ میں آئی؟ تو نبی نے تو سمٹ کے سجدہ نہیں کیا، تو عورتیں بھی سمٹ کے سجدہ نہیں کریں. قاری خلیل صاحب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ پھر حج بھی عورتیں ایسے کریں جیسے نبی نے کیا ہے؟ نبی عورتوں کے بھی پیغمبر ہیں، مردوں کے بھی ہیں، تو نبی نے تو زور سے لبیک کہا ہے. آپ کوئی صحیح حدیث دکھا دو جس میں عورت کو آہستہ لبیک کہنے کا حکم ہو. کوئی دکھا دو. آپ کہہ سکتے ہو عورت کی آواز کا پردہ ہے، اس پہ کوئی صحیح حدیث دکھا دو کہ عورت کی آواز کا پردہ ہے، ٹھیک ہے نا، ہم مان جائیں گے. اس پہ بھی کوئی حدیث دکھا دو. دوسری بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا مروہ میں دوڑے ہیں، کوئی صحیح حدیث دکھاؤ جس میں نبی نے عورتوں کو صفا مروہ میں دوڑنے سے منع کیا ہو. ایک بھی حدیث نہیں ہے. حضرت عائشہ کے ایک قول ہے وہ بھی ضعیف، اور وہ بھی تو حضرت عائشہ کا قول ہے نا، نبی کا حکم تھوڑی ہے، اور وہ بھی ضعیف سند ہے، حضرت عائشہ سے ثابت نہیں ہے، وہ صحیح سند سے نہیں ہے.
آج اگر کوئی آپ ہی کے مسلک کا اٹھ کے مولوی فتویٰ دیتا ہے کہ عورتیں صفا مروا میں دوڑیں گی، اور اس لیے بھی دوڑیں گی کہ حضرت ہاجرہ کیا تھیں؟ عورت تھیں، وہ تو دوڑی تھیں، اور دلیل میں پھر احناف تو کھڑے ہو جائیں گے نا، شافعی، حنفی، مالکی اور حنبلی سارے کھڑے ہو جائیں گے، بولیں گے نہیں بھائی یہ چاروں فقہ اس پر متفق ہیں کہ عورت چلے گی دوڑے گی نہیں. آپ کہو گے اصل میں یہ اندھی تقلید کر رہے ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف مردوں کا پیغمبر مانتے ہیں، عورتوں کا نہیں مانتے. تو کیا یہ آپ کی بات صحیح ہوگی؟ اگر صحیح ہوگی تو پھر آپ یہ فتویٰ دیں کہ عورتیں دوڑیں گی چلیں گی نہیں، اور ناصر البانی نے تو دے بھی دیا فتویٰ کہ دوڑیں گی چلیں گی نہیں. تو ہم یہی کہیں گے میرے بھائی، ہر مسئلہ قرآن و حدیث میں صراحتاً مذکور نہیں ہوتا. بہت ساری چیزیں سینہ بسینہ تواتر سے چلی آتی ہیں، متفق علیہ ہوتی ہیں، ان کے خلاف جب تک کوئی حدیث نہیں ہوگی بلکہ وہ حدیث بھی رد کر دی جائے گی، کیونکہ اجماع کی حجیت حدیث سے، حدیث کا حدیث ہونا ہمیں اجماع سے پتہ چلتا ہے، حدیث کی کتابوں کا برحق ہونا. اجماع سب سے مضبوط دلیل ہے، کیونکہ نبی نے فرمایا یہ امت گمراہی پہ کبھی جمع نہیں ہو سکتی. تو آپ نے تو مان لیا کہ امت گمراہی پہ جمع ہو گئی تھی. تو اس لیے میں فروعی مسائل میں شدت کا قائل نہیں ہوں، لیکن یہ لوگ اس طرح سے مسائل بیان کرتے ہیں کہ لوگ ہمیں نہیں، ہمیں بے وقوف سمجھ لو میرے بھائی، ہم جیسے سینکڑوں آئے سینکڑوں چلے جائیں گے. یہ بات ہم تک نہیں، میں خواتین کے سمٹ کے نماز کا قائل نہیں ہوں اکیلا، چاروں امام قائل ہیں جن کو پوری دنیا نے فالو کیا ہے. تو لوگ مجھے بے وقوف نہیں سمجھیں گے. لوگ کس کو بے وقوف سمجھیں گے؟ کہ امت گھاس کھا رہی تھی. امام بخاری کے استاذ امام احمد بھی غلط، امام شافعی اتنے بڑے حدیث کے عالم وہ بھی غلط، امام مالک تو کا تو اتنا بڑا مقام ہے، ان کے تو اتنے فضائل حدیث سے ان کی فضیلت ثابت ہے. بہت ساری کچھ حدیثیں ایسی ہیں جو لوگوں نے امام مالک پہ منطبق کی ہیں کہ اس سے مراد امام مالک ہے. سب غلط بھائی، آپ اکیلے آئے ہو یار. اس لیے جو جب بھی خواتین اور مردوں کی نماز میں فرق کے بارے میں یہ دلیل پوچھا کریں نا کہ نبی سے دکھاؤ کہ عورتیں مردوں کی طرح یعنی سمٹ کے نماز پڑھیں گی، تو ان سے بولو آپ حدیث سے دکھا دو عورتیں چلیں گی دوڑیں گی نہیں، تو اسی وقت پروگرام کیا ہو جائے گا؟ بڑھ جائے گا. تو یہ رمضان ان باتوں کے لیے ہے نہیں، لیکن تکلیف ہوتی ہے کہ پہلے ہی لوگ مذہب کو فالو نہیں کر رہے ہیں، اور آپ ہمارے اتنے بڑے بڑے اسکالر سے لوگوں کا اعتماد اٹھا دو تو پروگرام تو امت کا بڑھ گیا، برباد ہو گیا پروگرام. جو امت جس طرف گئی ہے میرے بھائی اسی کو فالو کرو. تو یہ میں اس لیے یہ سمندر کی چیزیں حلال ہے حرام ہے یہ اختلافی مسئلہ ہے، میں اس میں شدت نہیں کرتا. لیکن میں شدت کیوں کر رہا ہوں؟ اس بیس پہ کہ ہمارے مخالفین بہت شدت سے بیان کرتے ہیں، ایسے پیش کرتے ہیں جیسے امام حنیفہ کو تو قرآن و سنت کا پتہ ہی کوئی نہیں تھا. تو اب سمجھ میں آ گیا کہ اگر آپ سمندر کی میرے بھائی پانی کی ہر مخلوق کو حلال کہتے ہو نا، تو آپ کو کچھوے کو بھی اور مگرمچھ کو بھی حلال کہنا پڑے گا. تو کچھوے کے انڈے کھائیے آپ، اور مگرمچھ کے انڈے بھی جائز ہونے چاہیے. ہم تو تھائی لینڈ گئے تھے، وہاں لوگ مگرمچھ کھا رہے تھے، میں تو الٹی آ رہی تھی دیکھ کے. ہم کہہ رہے تھے اللہ تیرا کتنا شکر ہے تو نے ہمیں مسلمان بنایا، ان گندگیوں سے تو نے ہمیں بچا لیا. ہو سکتا ہے کوئی شاذ قول نکل آئے کسی بزرگ عالم کا کہ وہ کچھوے کے قائل تھے، ایسے شاذ قول تو ہر ایک کے نکل آتے ہیں. وہ کچھوے کے جواز کا فتویٰ دیا ہو یا کسی سعودی سلفی عالم کا کوئی قول نکل آئے، ایسے تو شاذ قول نکلتے ہیں، پبلک اس کو مانتی نہیں ہے. کوئی بھی مسلمان مگرمچھ کی شکل دیکھ کے لگے گا کہ تو کھانے کی چیز نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اس لیے امام صاحب نے جو احتیاط والا قول لیا ہے نا کہ صرف مچھلی. اب جھینگے میں اختلاف ہے کہ مچھلی ہے یا نہیں ہے، ہماری رائے ہے کہ مچھلی نہیں ہے. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی رائے ہے کہ مچھلی ہی کی ایک قسم ہے. وہ ایک اختلافی مسئلہ ہے، میں اس میں نہیں کئی دفعہ میں اس کو ایکسپلین کر چکا ہوں، تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے. بہرحال ہاں یہ بات ضرور ہے، ہم بہت براڈ مائنڈیڈ ہیں، بہت براڈ مائنڈیڈ. براڈ مائنڈیڈ کا مطلب یہ کہ مجتہدین کا اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو ہم اس میں شدت کے قائل نہیں ہیں، صرف اس بیس پہ کہ یار ٹھیک ہے ہمارے دلائل مضبوط ہیں، لیکن دوسری طرف امام شافعی جیسے ہیں تو ہم اس قول کو کالعدم نہیں قرار دیتے. اسی وجہ سے ہم نے کہا کہ کیونکہ عالم اسلام میں سب ابو حنیفہ کو فالو نہیں کرتے، بہت سے امام شافعی کو فالو کرتے ہیں، بہت سے امام احمد بن حنبل کو فالو کرتے ہیں. یہ ہے فرقواریت ختم کرنے کا طریقہ کہ ان کی رائے کا بھی احترام کیا جائے. اس رائے کا احترام ہے کہ احناف مچھلی کھانے کے مچھلی کے علاوہ کسی چیز کو جائز نہیں کہتے، لیکن باقی سمندر کی مخلوق کی تجارت کو حلال قرار دیتے ہیں، کیونکہ اس کے اسلام ہی میں اس کے جواز کا قول بھی بہت سارے فقہا نے کیا ہے. تو ان کو آپ کالعدم نہیں قرار دے سکتے، کالعدم نہیں قرار دے سکتے. تو یہ ظرف آپ کو احناف میں ہی ملے گا. باقی جو آج کل مارکیٹ میں چل رہا ہے تو بس میری رائے ہے اور وہی صحیح ہے، اور اس سے ذرا بھی انحراف نہیں کرنا اور دائیں بائیں نہیں جانا. ایسا نہیں ہوتا، ایسا کرو گے تو چند بے وقوف خوش ہو جائیں گے آپ کی باتوں سے، آپ کے نعروں سے. کوئی پڑھا لکھا آدمی کبھی بھی ان چیزوں سے متاثر نہیں ہوگا. اب ہم جلدی سے بس 2-3 آیتیں میں اور پڑھ لیتا ہوں. تو اللہ نے اس میں ہمیں بتایا مردار حرام ہے، خون حرام ہے، خنزیر کا گوشت حرام ہے، جس جانور پہ اللہ کے علاوہ کسی کا نام لے لیا گیا ہو، کسی بزرگ کے نام پہ ذبح کر دیا گیا وغیرہ وغیرہ وہ بھی حرام ہے، اور گلا گھونٹ کے جس جانور کو مار دیا وہ بھی حرام ہے، اور پتھر سے جس جانور کو مارا وہ بھی کیا ہے؟ حرام. والمتردیۃ، 2 جانور آپس میں لڑے اور مر گئے وہ بھی حرام. سوری والمتردیۃ کا مطلب اوپر سے گرا، بعض دفعہ بکریاں پہاڑ سے گر کے مر جاتی ہیں وہ بھی حرام. والنطیحۃ، سینگ سے ایک دوسرے کو جانور نے مار دیا وہ بھی حرام. حلال کیا بچا پھر؟ اس آیت کی میں کل انشاءاللہ تفسیر بیان کروں گا، یہ بہت اہم آیت ہے. اسی میں مسئلہ آئے گا گولی کا شکار حلال ہے یا نہیں ہے، یہ بھی ایک اختلافی مسئلہ ہے. تو یہ بھی ایک پوری میں کل مشینی ذبیحہ حلال ہے یا نہیں ہے، تو یہ پوری ڈیٹیل کل انشاءاللہ. اور پھر اللہ نے شکاری کتے کے بھی حلال ہونے کا تذکرہ کیا، کتے کے نہیں یعنی کتے کے شکار کے. اس نے کتے کھانا شروع کر دیں. یسألونک ماذا قل احل لکم الطیبات وما علمتم من الجوارح، کہ جانور کو اگر سدھا لیا جائے، اس سے شکار کیا جائے تو وہ شکار بھی حلال ہے. یعنی کتا آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے جانور پہ بھیجا اور کتے نے اس جانور کو مار دیا تو اس کے دانت ہی چھری کے حکم میں ہوں گے. سمجھ رہے ہو؟ بشرطے کہ خود اس میں سے کچھ نہ کھایا ہو، کیونکہ اگر ایک بوٹی بھی خود کھا لی اس کا مطلب اس نے اپنے لیے مارا، آپ کے لیے نہیں مارا، تو اب نہیں کھا سکتے آپ اس کو، کیونکہ کتوں کا بچاوا آپ کے لیے، آپ کتے نہیں ہو، آپ کیا ہو؟ یہ انسان کی شرافت ہے. اللہ نے انسان کو عزت دی ہے کہ تم جانوروں کا شکار نہیں کھا سکتے. جانور نے، میں نے مسائی قوم دیکھی وہاں
افریقہ کے جنگلوں میں ایک جنگلی قوم ہے نا جو اس کا میں نے ولاگ بھی بنایا تھا, وہ نہیں جو ناچ رہے تھے, مجھے ڈر لگا تھا مجھے انہیں کباب بنا کے کھا جائیں, وہ میں واقعی ڈر گیا تھا. وہ تو پورا گھیر لیا ہمیں اور ڈانس شروع کر دیا انہوں نے, اور اتنے خونخوار گائے کا کھڑے کھڑے گائے کا گوشت کاٹ کے کھا جاتے ہیں, وہ گائے کا خون پیتے ہیں. میں ڈر گیا تھا, میں نے کہا لے بھائی تکے کباب آ رہے ہوں گے اور یہ ولاگ سب سے زیادہ ہٹ ہوگا لیکن ہم دنیا میں رہیں گے نہیں. تو امیزون میں بھی اس طرح کی قومیں ہیں. میرا بھی پاناما جانا ہوا نا, وہاں سے برازیل وغیرہ قریب ہے امیزون, مجھے ہے جنگلوں کا بڑا شوق ہے. میں نے وہاں لوگوں سے کہا مجھے امیزون کے جنگل جانا ہے جانا ہے جانا ہے جانا ہے. انہوں نے بولا مفتی صاحب, میں نے کہا وہ جو وحشی رہتے ہیں وہاں جانا ہے. انہوں نے کہا ایسے کئی واقعات ہوئے ہیں, لوگ گئے بعد میں کباب کی خوشبو آ رہی تھی کاٹ کے کھا جاتے ہیں وہ. کل میں نے پھر نیٹ پہ سرچ کیا تو واقعی وہاں کچھ ایسی قومیں ہیں انہیں کوئی لڑ نہیں سکتا. تو خیر, تو وہ کیا کرتے ہیں, ان کا شکار کا طریقہ, شیر شکار کرتا ہے کسی ہرن وغیرہ کا, مارتا ہے تو وہ جا کے کھینچ کے لے آتے ہیں اس کو, شیر کے مارے ہوئے کو کھا جاتے ہیں. تو واقعی انسانی طبیعت کو بڑی گھن آتی ہے اس سے, چاہے تازہ گوشت کیوں نہ ہو. تو یہ ساری جو غیر اخلاقی انسانیت کے لیے جو انسانیت کے نام پہ دھبا تھی نا, وہ تمام چیزوں کو اللہ نے اس آیت میں حرام کر دیا. تو یہ بھی اسلام کا ایک حسن ہے کہ جانور کو حلال کر کے کھانا ہے, اور اگر کتے کو تم نے سدھا دیا تو کتا تمہارے لیے اعلیٰ انسٹرومنٹ کے طور پہ کام کرے گا, اور انسٹرومنٹ مکمل اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے جو اس اوزار کو استعمال کر رہا ہوتا ہے. تو کتے کو اتنا سدھا دیا کہ اس نے جا کے شکار کو مارا, قتل کر دیا, ایک بوٹی بھی نہیں کھائی, اٹھا کے تمہارے لیے لے آیا وہاں چھوڑ دیا, اس کا مطلب یہ تمہارے لیے ہوا ہے, تو پھر تم کھا سکتے ہو. اور اگر اس نے کھا لیا تو بس بولو اب تم ہی کھاؤ گے, آپ اب یہ ہمارے کھانے کا نہیں. وہی شیشے والی مثال آتی ہے, بوری میں شیشے رکھے ہوئے تھے, ایک آدمی کی عادت تھی ٹھوکر مار کے پوچھتا تھا اس میں کیا ہے. تو سیٹھ نے ٹھوکر مارا, اس بیچنے والے سے, شیشے کے برتن جو بیچ رہا تھا, ٹھوکر مار کے پوچھا اس میں کیا ہے, اس نے کہا ہے نہیں تھا اب نہیں ہے. تو کتے نے اگر خود کھا لیا نا تو آپ بولو اب یہ میرا نہیں ہے, یہ میرا تھا کسی زمانے میں. وہی لطیفہ یہاں پہ صادق آتا ہے کہ وہ جو جنگل میں جب افریقہ کے جنگل میں تھا نا, تو ہمیں سب کو باری باری واش روم جانا تھا, اور ڈر واقعی لگ رہا تھا کہ شیر ویر نہ بڑھ. شیر کا کلر نا یہ مٹی کا ہوتا ہے, یہ شیر ایسی چیز ہے کم وقت بعد میں قریب جاؤ تو آدمی کو نظر آتا ہے بیٹھا ہوا ہے, ان کے کلر بالکل وہی ہوتے ہیں. تو اچھا ہم تو, میں گاڑی میں اس طرح بیٹھا ہوں, یہاں سے شیر گیا, ببر شیر, اور ہمیں جو گارڈ تھا نا جو یعنی گائیڈنس کے لیے آیا ہوا تھا, وہ حکومتی کا آدمی ہوتا ہے, وہ بار بار ہمیں کہہ رہا تھا چپ کر کے بیٹھ جاؤ, فوسا آ رہا تھا کہ بولو نہیں اور کھڑے نہیں ہو گاڑی میں, چپ کر کے تمیز سے بیٹھے رہو. اب میرے ساتھ فیملی تھی, بچے بھی, بچے چینچی کر رہے تھے, بچوں کو بڑا مشکل ہوتا ہے چپ کرانا. بڑا آپ نے دیکھا وہ ولاگ, بڑا خاندانی منظر تھا یار. ایسے شیر گیا ہے 1 ہفتے سے بھوکا. مجھے پھر پتا چلا انسان کو اللہ نے بڑی عزت دی ہے. جانوروں کے لیے جنگل میں کھانا پینا آسان نہیں ہے, اور 7 بیویاں تھیں اس کی. تم لوگ کے سامنے پھر وہی باتیں آ جاتی ہیں, پھر میں تم لوگ شرمندہ ہوتے ہو, بہت معذرت چاہتا ہوں میں. 7 شیرنیاں اور اکیلا ببر شیر. ہم تو 5-6 دن جنگل میں ٹھہرے نا, تو شیر ہی کی ایکٹیویٹیز دیکھ رہے تھے کہ کچھ کھائے تو صحیح, ہر شکار میں سو رہا تھا اس سے. تو کیا ہوا ہے, مغرب کی نماز کے بعد پھر وہ ہمیں جو گارڈ ہے نا, جو گائیڈنس کے لیے تھا, وہ ہمیں لے گیا گاڑی میں نا, کہ ان کے پاس وہ ہوتا ہے نا وائرلیس, تو اس سے ان کو اطلاعات مل رہی ہوتی ہے کہ وہاں بھی شیر کچھ لگ رہا ہے, کچھ اس کو نظر آیا ہے. تو 2-4 بھینسیں آئے ہوئے تھے, تو شیر ہم پہنچ گئے وہاں نا, بھینسیں ہمیں نظر آ رہے ہیں, ادھر شیر شیرنیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. اور یہ مہم ایسی تھی کہ ہمیشہ شیرنی آگے آگے ہوتی ہے, شیر بیٹھا ہوا ہوتا ہے. ہم کئی دنوں سے یہی منظر دیکھ رہے تھے. اس دفعہ ہمیں لگا کہ شیر کہہ رہا ہے بہت ہو گئی, اب میں خود تکلف کروں گا یہ. تو اس دفعہ شیر خود اٹھائے. تو وہ 2 بھینسیں, اب اور گھوڑے وڑے بھی آئے تھے وہاں جنگل میں, زیمبیا کا جنگل تھا یہ, تو گھوڑوں نے بھی گاڑیاں سٹارٹ کی. تو وہ 3-4 دن میں نا ایک بوٹی بھی نہیں بچی تھی 2-3 بھینسوں کی, وہ مار دیا. تو مجھے لگا کہ بھائی اللہ کا بھی ایک نظام ہے, ان کو اتنا بھوکا رکھا لیکن اللہ نے اب ان کو بھی کھلا دیا. میں نے کہا چلو کھاؤ شاباش. بات پتہ نہیں کہاں سے چلی تھی, ہم کدھر کو لے گئے, یہ جنگل کہاں سے آ گیا, شیر کہاں سے. ہاں اصل تو یہ آئی تھی کہ وہ شیر کا بچا ہوا لکڑ بگا تو کھا سکتا ہے, ہائنا وغیرہ لومڑیاں بھی, انسان کو کھانے کی اجازت نہیں ہے. انسان کو اللہ نے حکم یہ دیا ہے کہ تم گراؤ گے بھی, ذبح بھی کرو گے, پھر خود بھی کھاؤ گے, شیروں کو بھی کھلاؤ. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اس پہ کچھ کل انشاءاللہ ہم بات کریں گے.